ہے بایزید بستامی۔ اب میں بڑی اونچی کی بات لا رہا ہوں جس کو لوگ نہ جانے کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کشف المحجوب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ کشف المحجوب، اور شہر آفاق تصنیف کا مکمل مستند اردو ترجمہ حضرت سید علی مخدوم حجویری داتا گنج حجویری کی یہ کتاب ہے، جس کے ترجمہ کرنے والے علامہ مفتی غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، نوری بک ڈپو لاہور کی چھپی ہوئی، اور جناب عالی، اور یہ کون سے سن میں چھپی؟ سن 1978 کے اندر چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر داتا گنج حجویری کے مزار وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں، اور مزار کے اوپر بڑے عجیب و غریب کتبے بھی موجود ہیں۔ یہ داتا گنج حجویری کے مزار وغیرہ بھی اس پہ بنائے گئے ہیں، اور ایک جگہ خواجہ معین الدین چشتی کا شعر بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھتے ہیں کہ دروازے پر خواجہ معین الدین چشتی چونکہ مراقب تھے نا، تو جب وہاں سے آئے اجمیر، اس قبر کے اوپر برسوں مراقب رہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کو سلطان الہند غریب النواز کہا جاتا ہے، اولیاء ہیں نا، ان کو قبروں کے اوپر مراقبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور انہی کے واقعے میں نے بتایا کہ خواجہ معین الدین چشتی مراقب تھے، زمانے گزر گئے، حجویری نے کوئی بات چیت نہ کی، تو اتفاق سے ایک طوائف آئی اور اس نے کہا بابا میرا آشنا یعنی میرا عاشق مجھ سے ملا دے۔ تو خواجہ اتنے میں اچانک اس کا آشنا آیا اور جو ہے کمر میں ہاتھ ڈال کر کے وہاں سے چلتا بنا۔ تو خواجہ معین الدین نے کہا کہ حضرت حجویری، میں تو برسوں سے آپ کی قبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نے تو مجھے شرف کلام نہیں بخشا، شرف گفتگو سے نہیں عطا فرمایا، اور وہ ذات کی رنڈی طوائف آ کر کے اپنے آشنا کے بارے میں پوچھتی ہے، اور آپ نے اس سے اس کا مطلب دے دیا، اس کا مقصد جو تھا۔ تو قبر شریف سے آواز آئی کہ اس کا جو اعتماد ہمارے اوپر تھا اچھا تھا، اس لیے ہم نے اس کو دے دیا، اور تم سے ہمیں بڑی چاہت ہے، اس لیے یہیں بیٹھے رہو، مراقب رہو۔ تو اس وقت خواجہ غریب النواز نے یہ ایک شعر کہا تھا: گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ نور خدا، خدا کے نور کے مظہر ہیں، اوتار ہیں، یہ ہے نا۔ یہ بھی خواجہ غریب النواز کا، سلطان الہند کا عقیدہ بھی پتہ چل رہا ہے اس شعر سے۔ ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، یہ شعر آج بھی داتا گنج حجویری کے مزار کے اوپر جو شرک سے بھرا ہوا ہے، اجمیری خواجہ غریب نواز کا یہ شعر اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ المہم، یہ چند تعارف تھے اس کتاب کے، اور اس کتاب کا ایک ترجمہ میرے پاس اور موجود ہے، کوئی طارق اختر نے ترجمہ کیا ہے۔ جب میں نے اس ترجمے کو اور اس ترجمے کو ملایا، اللہ کی قسم ایسی کاٹ چھانٹ کی ہوئی ہے، میں نے کہا استغفر اللہ، اس سے بہتر تو یہی کتاب ہے جس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے۔ کاش مجھے فارسی میں اگر یہ کتاب مل جاتی تو ضرور میں پڑھتا اور ذرا عبارتوں کو ملا کے دیکھتا، کیونکہ ترجموں میں کافی گھوٹالے کرتے ہیں۔ جب پکڑے جاتے ہیں، جب ان کے زخموں کو کریدا جاتا ہے، تو آئندہ ایڈیشن میں اس کو کٹ کر دیا جاتا ہے، آئندہ یا حاشیے مار دیے جاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو یہ جناب عالی، یہ بایزید بستامی کون ہیں؟ بایزید بستامی کا پہلے حلیہ میں آپ کے داتا گنج حجویری کے اس کتاب کے حوالے سے صفحہ نمبر 164 کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ان کا عقیدہ حجویری کا بایزید بستامی کے بارے میں کیا ہے، اور اس کے بعد میں بایزید بستامی جو صوفیوں کے سردار ہیں ان کا قول میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، اور اس قول کی روشنی میں میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔ لیکن انصاف ان سے کہاں ملے گا؟ یہ تو انصاف کے پر ہی کاٹ چکے ہیں، امن و شانتی کے پر کاٹ کر کے انہوں نے انصاف کو بالائے طاق رکھا ہے۔ یہ کہاں انصاف دیں گے؟ متعصب مقلد کبھی انصاف نہیں دے سکتا ہے، قرآن و سنت کا ماننے والا انصاف دے گا۔ لیکن خیر، عوام کی عدالت میں اس کتاب کو رکھ رہا ہوں، اور اس کتاب میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں ابھی پڑھ رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ منہم، اور انہی میں سے ائمہ طریقت میں سے معرفت و محبت کے آسمان حضرت ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ تمام مشائخ میں جلیل القدر ہیں، ان کا حال سب میں بہت رفیع اور بلند ہے، اور ان کی شان بڑی ہے، یہاں تک کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو یزید منا بمنزلت جبریل من الملائکہ، کہ صوفیاء کرام میں ابو یزید بستامی کی شان ایسی ہے جیسے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام۔ یہ داتا گنج حجویری کی کتاب ہے، کس کی؟ جس کا کمپلیکس مسٹر نواز شریف نے بنوایا ہے۔ قوم کی امانتیں مزاروں کی نظر ہو رہی ہیں، قوم روٹیوں کے لیے ترستی ہے، قوم بھوکے پلیٹ فارموں پہ سوتی ہے، قوم قتل ہو رہی ہے، اور حضرت داتا گنج حجویری کا کمپلیکس بنایا جا رہا ہے، اور ایسے مشرکوں کا، اور یہی بایزید بستامی ہیں، یہی جن کا حلیہ آپ نے، اور
یہی حجویری کا کیا کہتے ہیں، جو بایزید بستامی تھے ان کے دادا جو تھے یہ مجوسی تھے. کیا تھے؟ مجوسی تھے. خیر المہم یہی کیا کہتے ہیں بستامی کہتے ہیں کہ الجنت لا خطر لها عند اہل المحبہ واہل المحبت محجوبون بمحبتهم، کہ محبت والوں کے نزدیک جنت کی کوئی عزت و آبرو نہیں ہے. استغفر اللہ. اللہ کے نبی نے فرمائے کہ اے میری امت کے لوگوں، تمہیں اللہ جنت مانگو، جنت مانگو. اللہ کے نبی جنت مانگیں، سب لوگوں کو دعوت دیں کہ جنت طلب کرو. اگر اپنے رب سے مانگنا ہے تو جنت طلب کرو، فردوس طلب کرو. اور یہ نبی کی امت کے صوفیاء ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ مومنین کے نزدیک جنت کی کوئی عزت و آبرو نہیں، کیونکہ اہل محبت اپنی محبت میں درپردہ ہیں. یعنی جنت مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، اور اللہ کی اور اپنے درمیان اس مخلوق کو لانا یہ شرک ہے، بہتر نہیں ہے. استغفر اللہ. یہی بایزید بستامی ہیں. یاد آئی، یہی بایزید بستامی ہیں. کہتے ہیں کہ محب صادق یہی ہے کہ محبت کی بقا میں پورا فنا ہو جائے. خود فرماتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب میں مکہ حاضر ہوا تو صرف خانہ کعبہ یعنی خالی مکان نظر آیا. مکہ جب میں گیا تو مجھے کیا نظر آیا؟ پہلی دفعہ خالی مکان. میں نے گمان کیا کہ حج مقبول نہیں ہے. میں نے خالی مکان دیکھا تو سوچا حج مقبول، سوچو وہاں اور کون بیٹھا رہے گا. لیکن نہیں، یہ صوفی ہے نا، یہ صوفی ہیں، یہ کعبے سے کعبہ نہیں، ان کو تو اور کچھ چاہیے. دیکھیں وہاں خالی نظر آ کے نا حج مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے بکثرت پتھر میں نے دیکھے. استغفر اللہ. یہ کعبے کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ کعبے کی اس قسم کے پتھر بہت دیکھیں، پتھر ہی. یہ بایزید بستامی داتا گنج حجویری کی کتاب. اور سنو، کہتے ہیں دوسری مرتبہ حاضر ہوا تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھا اور صاحب خانہ کو بھی. اب صاحب خانہ کون ہے خانہ کعبہ کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کون ہے؟ خانہ کعبہ کس کا ہے بھئی؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھا. پہلی دفعہ ان کو اینٹ اور پتھر نظر آئے، دوسری دفعہ خانہ کعبہ بھی نظر آیا، صاحب خانہ بھی نظر آیا. اچھا جناب علی، میں نے خیال کیا کہ ابھی حقیقت توحید سے دور ہوں. یہ توحید ہے، یہ ان کی توحید ہے صوفیاء کی. اور یہ ہمارے ملکوں میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والے ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی، ناک پہ مکھی بھی برداشت نہیں کرتے. وہابی کا نام آتے ہی ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کی مسجدیں ناپاک ہو جاتی ہیں. جناب علی، ہاں یہ ایسے لوگ ان کو پسند ہیں. سنیں، اللہ اکبر، چھوڑیں. کہہ رہے ہیں جناب علی جب ابھی توحید سے دور ہوں. اچھا، اور جب تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو سب صاحب خانہ ہی دیکھا، گھر نظر ہی نہیں آیا. اللہ کے نبی موحد نہیں تھے کیا؟ صحابہ کرام موحد نہیں تھے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم خانہ کعبہ حجر اسود بھی چوم رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی چوم کے بتا کے گئے. یہ دیکھیں موحد. میں سمجھتا ہوں جو نبی کی توحید سے باہر ہو وہ نبی کی امت سے خارج ہے، وہ کافر ہے جو اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھے. اچھا، گھر نظر. اس وقت ندائے غیب آئی، غیب سے آواز آئی، اے با یزید، اگر اپنے آپ کو نہ دیکھا اور سارے عالم کو دیکھا تو مشرک نہ ہوا. یہ فلسفہ ہے. یہ کیا ہے؟ یونانی فلسفے ہیں جو ہمارے وہابیوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آنے والی ہے. ان لہابیوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے، ان رکابیوں کی سمجھ میں خوب آتی ہے. جب تو نے سارے عالم کو دیکھا تو مشرک نہ ہوا، اور جب تو سارے عالم کو نہ دیکھے اور اپنے آپ کو دیکھے تو مشرک ہو جائے. شرک کی تعریف ہو رہی ہے. دنیا کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو تو شرک ہے. سنو، اچھا جناب، اس وقت توبہ کی، اس وقت میں نے توبہ کی، اور توبے سے بھی میں نے توبہ کی. کس سے توبہ کی؟ توبے سے بھی میں نے توبہ کی. اچھا، اور اپنی ہستی دیکھنے سے بھی توبہ کی.
اب داتا گنج فرما رہے ہیں کہ ان کے حال کی درستگی میں یہ حکایت لطیف ہے اور صاحبان احوال کے لیے عمدہ نشانی ہے اس میں۔ المہم یہ بایزید بسطامی انہی کے کتاب سے یہ میں نے حوالے دیے۔ اب ذرا بایزید بسطامی کا فرمان اور سن لیں آپ۔ یہی بایزید بسطامی ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب علی اہل شریعت، علماء حق سے، کتاب و سنت کے حاملین سے بایزید بسطامی کہتے ہیں اخذتم علمکم میتا عن میت واخذنا علمنا عن الحی الذی لا یموت، الکواکب الدریہ للمناوی۔ کہتے ہیں کہ اے علماء اہل شریعت، تم لوگوں نے علم حاصل کیا ایک مردے کے واسطے سے مردے سے تم لوگوں نے علم حاصل کیا، لیکن ہم صوفیہ وہ ہیں کہ ہم نے علم حاصل کیا عن الحی الذی لا یموت، اس زندے سے جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور یہی بایزید بسطامی ہیں۔ ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں خذنا بحرا ووقف الانبیاء بساحلہ، ہم صوفیہ سمندر محبت میں غوطہ زن ہو گئے، ہم نے سمندروں میں غوطے لگا دیے اور انبیاء کنارے کھڑے تماشے دیکھ رہے ہیں۔ وقف الانبیاء بساحل ہی، اور انبیاء سمندر کے کنارے ہی کھڑے رہ گئے اور ہم نے غوطہ لگا دیا۔ استغفر اللہ۔ ذرا بتاؤ تمہارے یہ اولیاء جن کو تم نے ولایت کا چاند سمجھا ہوا ہے، ولایت کے آسمان پہ ستارے اور نہ جانے کیا کیا تم بایزید بسطامی اور جو ہے جنید بغدادی اور شبلی اور نہ جانے کیا کیا تم کہتے ہو، یہ لوگ یہ عقیدہ رکھیں، انبیاء کی توہین کریں، رسالت کا انکار کریں اور انبیاء علیہ السلام کو اس طرح سے ذلیل کریں، یہ تو تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ۔ اور میں انصاف چاہتا ہوں، قادیانی صرف اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں تو وہی کیوں کافر ہے؟ وہی کیوں کافر؟ پھر قادیانی ہی کیوں کافر؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں یہ نہ سمجھو کہ میں قادیانیت کی وکالت کر رہا ہوں، تمہاری جوتی تمہارے ہی سر پیٹ رہا ہوں میں۔ ہم بھی قادیانی کو کافر سمجھ رہے ہیں اور ان کو بھی کافر سمجھ رہے ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھیں، تمہاری طرح نہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ با مرحمن رحم رام، تمہارے مطلب کی آئے تو تم کہو ہاں اور تمہارے خلاف جائے تو تم کو نہیں۔ ہم کتاب و سنت کے پلڑے میں ان سب کو تولیں گے، کیونکہ یہ وہ دجال اور امت کے فریب کار لوگ ہیں جنہوں نے امت محمدیہ کے شیرازے کو منتشر کیا ہے اور جنہوں نے وحدت امت کو پارا پارا کیا ہے، ولایت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، بیعت اور ارادت کے نام پر، شیخیت کے نام پر اور نہ جانے کن کن ناموں پر امت کو جو ہے قرآن و سنت سے دور کیا ہے اور اس طرح شریعت اسلامیہ کا تمسخر اور مذاق اڑایا ہے انہوں نے۔ چنانچہ جواہر المعانی جلد 2 صفحہ نمبر 63 کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اور ابن عربی کیا کہتا ہے؟ ابن عربی کہتا ہے علماء الرسوم، رسوم کس کو کہتے ہیں؟ رسم و رواج، یعنی نماز، روزے، حج، زکات، یہ رسم ہے۔ شریعت کے جو مسائل ہیں کیا ہیں؟ یہ رسم و رواج۔ ان کو کتنی ذلت کے ساتھ کہتا ہے علماء الرسوم، یعنی رسم و رواج کے علماء یاخذون خلفا عن سلف، وہ لوگ پچھلوں سے علم لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اپنے پچھلوں سے، اس طرح مردوں سے قیامت تک حاصل کرتے رہیں گے۔ فیبعد النسب، تو یہ نسبتیں بڑی لمبی، سند بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ والاولیاء یاخذون عن اللہ، اور اولیاء جو ہوتے ہیں وہ علم وہ اللہ سے حاصل کرتے ہیں۔ القاہ فی صدورہم، اللہ ان کے دلوں میں وہ علم ڈالتا ہے۔ من لدنہ رحمتا منہ، رحمت اور عنایت کی وجہ سے اولیاء کے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ علم ڈالتا ہے ان کے سینوں میں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں علماء شریعت، یہ لوگ مردوں سے یہ تمام سب علم حاصل کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بتاؤ یہ دین محمدی کا مذاق نہیں، یہ محدثین کا مذاق نہیں، یہ جو ہے محدثین کے جد و جہد اور دین اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا نہیں۔ تو بتاؤ پھر قادیانی ہی کیوں کافر؟ ابن عربی کون سا تمہارا سب سے بڑا شیخ؟ تم نے پہلے ہی وہ کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز، اور بایزید بسطامی ایک آدمی، یہی بایزید بسطامی، یہی ہمارے داتا گنج ہجویری کی کتاب سے کوئی یہ نہ کہے کہ معراج ربانی اپنی طرف سے لالا کے بیان کرتا ہے۔ یہی کشف المحجوب صفحہ نمبر 345 اٹھا کے دیکھیے، یہی 345 کشف المحجوب صفحہ نمبر 345 اٹھا کر کے دیکھیے، یہی 45، یہی کیا کہتے ہیں 345 کشف المحجوب اٹھا کے دیکھیے، داتا گنج ہجویری لکھتے ہیں کہ بایزید رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے حجرے میں تھے،
بایزید بستامی ایک دن اپنے حجرے میں تھے، کسی نے آ کر کہا ہل ابو یزید فی البیت، کیا ابو یزید گھر میں ہیں؟ ہاں، فقال ابو یزید ہل فی البیت الا اللہ، کیا گھر میں اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ بولو، یہ خدائی دعویٰ کرے تو تمہارا تو سب سے بڑا رحمت اللہ علیہ ہو کہ گھر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کون تھا گھر میں؟ کون تھا بولو؟ اما چاہے ادھر سے کان پکڑ لو چاہے یوں پکڑ لو۔ اور میں کہتا ہوں خدائی دعویٰ کرنے والوں پر تو اللہ نے لعنتیں بھیجی ہیں، فرعون کے اوپر لعنت، نمرود کے اوپر لعنت، اور جن جن لوگوں نے خدائی دعوے کیے ہیں قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی ہیں، لیکن نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں ملتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی نظر میں لعنتی ہو اور اپنے آپ کو اللہ کہتا ہو، داتا گنج ہجویری اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں، یہ معراج ربانی کے گھر کی بات نہیں، جاؤ پوری دنیا بریلویت کو اور دیوبندیت کو میرا چیلنج ہے، یہ کتاب میرے گھر کی نہیں تمہارے گھر کی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے اندر یہ کتاب عقیدت و محبت سے تلاوت کی جاتی ہے، اور جس نے مجھے یہ کتاب دی ہے توبہ کرنے کے بعد ہی اس نے دی ہوگی، اس نے اس کے اندر مور کا وہ بھی رکھا ہوا ہے، معلوم ہے؟ مور کا پر بھی رکھا ہوا ہے۔ عقیدت و محبت سے بے وضو قرآن کو تو چھو لیتے ہیں، کشف المحجوب کو بے وضو نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں حل فی البیت الا اللہ، گھر میں اللہ کے سوا خدائی دعویٰ ابو یزید کریں تو وہ کافر نہ ہوں، وہ تمہارے ولی اللہ ہوں، اور قادیانی کہے کہ میں نبی کا ذلی اور بروزی ہوں، میں بھی مانتا ہوں خاتم النبیین، تو وہ تو پرلے درجے کا کافر۔ اور یہ لوگ کون ہیں یہ بتاؤ؟ یہ تمہارے سب سے بڑے ولی اللہ ہیں، اور ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو کسی کافر کو کافر نہ مانے اور ان عقیدوں پر کافر نہ مانے، جو خدائی دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے، اس کا بھی حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ حقیقتیں سامنے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور آگے آئیے،